الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں پر قوام ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ تو نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما برداری کرنے والی ہو، غائب ہونے کی صورت میں حفاظت کرنے والی ہو، اس حفاظت کے تقاضے کے طور پر جو اللہ تعالی نے کی ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو انہیں نصیحت کرو، بستروں میں ان سے علیحدگی اختیار کر لو اور انہیں مارو، بس اگر وہ تمہاری بات مانے تو پھر ان کے خلاف کوئی راستہ نہ ڈھونڈو۔ بلا شبہ اللہ تعالی بلند ہے اور بڑائی والا ہے۔ سورۃ النساء کی 34 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مرد عورتوں پر نگراں اور قوام ہے۔ نگرانی اور قوامیت یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور یہ جو ذمہ داری دی گئی مرد کو، یہ گھر کے امور کو درست اور صحیح رکھنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت بنائی جاتی ہے اور حکومت کا ایک سربراہ ہوتا ہے، ذمہ دار اور والی ہوا کرتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو امور ہیں زندگی کے، سماج اور معاشرے کے، ان امور کی صحیح دیکھ ریکھ اور صحیح نگرانی ہو، اور ایک خاص ماحول میں زندگی جیا جائے اصول اور ضوابط کے ساتھ۔ تو یہ جو بڑی حکومت ہے جس کا یہ مقصد ہے، اسی طرح یہ چھوٹی حکومت ہے ایک خاص دائرے میں، کہ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں جو امور اور معاملات ہیں نا منسلک، وہ اچھے انداز سے چلے اور ان میں انتشار اور انفجار کا ماحول نہیں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذمہ داری ہے نا کس کو دی؟ تو کہا کہ مردوں کو یہ ذمہ داری دی، اور یہ حکومت مردوں کے تحت ہے۔ عورتیں کیوں نہیں ہے تو یہ ایک بحث ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو باتیں جو بیان فرمائی ہے پر غور کر لیتے ہیں کہ مردوں کو نگراں کیوں بنایا۔ تو کہا کہ دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے آپس میں ان کو فضیلت دی ہے۔ تو طبعی طور پر یعنی پیدائشی طور پر اور ذہنی اور جسمانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے درمیان
فرق رکھا ہے، اور ذہنی صلاحیت اور جسمانی قوت کے اعتبار سے مرد میں جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ عورتوں میں نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے بہت زیادہ دلیلیں قائم کرنے کی ضرورت ہو اور دلیلوں کی بنیاد پر فلسفیانہ انداز میں اس پر گفتگو کی جائے۔ بہت سارے وہ مسائل جو مشاہدے کی ہوتی ہے اور تجربے سے ثابت ہوتی ہے، ان کو بھی بیجا بحث کی بنیاد پر اور غلط مقاصد کے تحت فلسفیانہ رنگ دے دیا جاتا ہے، اور ان پر بھی فلسفیانہ انداز میں گفتگو ہوتی ہے، حالانکہ ضرورت کی چیز تو نہیں تھی۔ ایک انگریز نے لکھا کہ دنیا کی پوری تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ عورتیں مردوں کے تحت ہی رہی ہے، اور بڑے بڑے جو دنیا کے میں کارنامے ہوئے نا، تو ان میں سے کسی بھی کارنامے کے سلسلے میں مرد عورت کے محتاج نہیں رہے، اور ان کی نسبت مردوں ہی کی طرف رہی ہے۔ اور ایک دوسرے نے کہا کہ مرد اور عورت کے درمیان فرق ہے، جسمانی اور ذہنی اعتبار سے یہ فرق ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے اور محسوس کرنے کے لیے ایسا کر سکتے ہو کہ ایک کمرے میں ایک مرد اور ایک عورت کو بند کر دو اور کوئی دھماکہ کرو، دھماکہ، تو دھماکہ کرنے کے بعد کی جو صورتحال ہوگی وہ کیا ہوگی؟ تو ایسا نہیں ہوگا کہ مرد بھاگے کس کی طرف؟ عورت کی طرف، یہ نہیں ہوگا، اس کے برعکس ہوگا۔ کیا ہے وہ؟ کہ عورت مرد کی طرف بھاگے گی۔ تو یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ جو حالت ہے نا، یہ بتلاتی ہے کہ حاکم بننے کے لائق کون ہے؟ مرد ہے، وہ مسائل فیس کر سکتا ہے، تو حاکم مرد ہی بنے گا۔ اب یہاں لکھنے والے نے لکھا کہ جس اللہ نے ایک چھوٹے سے دائرے حکومت میں، چھوٹے سے یعنی گھر، وہاں عورتوں کو اہل نہیں سمجھا کہ ان کو حاکم بنایا جائے، تو ایک بڑی جو ریاست ہوتی ہے اور حکومت ہوتی ہے، وہاں ان کو کیسے سمجھا جائے گا اہل؟ اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ایران کے لوگوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حاکم بنا لیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم ہرگز بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے کہ جس نے اپنے امور کی ذمہ داری ایک عورت کو دے دی ہے۔ عورت کے ہاتھ میں معاملہ جانا کیا ہے؟ یہ خرابی اور ویرانی کا سبب ہے۔ عورتوں کو اللہ نے اس کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ حکومت کرے، عورتوں کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ ماتحتی میں رہ کر اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ اب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع پس منظر میں کہی ہے، لیکن چھوٹے سے پس منظر میں بھی یہ بات ہم کو سمجھ لینی چاہیے ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، کہ جو چھوٹی ذمہ داری ہے نا، یہاں بھی حکومت کس کی رہنی ہے؟ اللہ نے کہا ہے، تو یہ ذمہ داری کس کی رہنی ہے؟ مرد ہی کی رہنی ہے۔ جس طرح بڑی حکومت صحیح نہیں چل سکتی ہے، ڈاواں ڈول رہے گی، انتشار کی شکار رہے گی، عورت کے ہاتھ میں چلا جائے، تو یہ جو چھوٹی حکومت بھی ہے نا، اسی طرح ڈاواں ڈول رہے گی، یہاں استحکام نہیں ہوگا، اور تربیت کا جو پورا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا نا، وہ نظام درست نہیں رہے گا۔ مرد کے ہاتھ میں معاملہ رہے تو معاملات درست ہوں گے۔ اور ایک اور بات اس حوالے سے غور کرنے کی ہے کہ بڑی جو حکومت ہے نا، تو اس حکومت کے سلسلے میں شرعی جو ترغیبات ہیں اور تاکیدات ہیں وہ کیا ہے؟ کہ اطاعت کرو۔ کیا کرو؟ اطاعت۔ اور اطاعت اس حد تک کرنے کو کہا گیا ہے کہ تمہارا مال بھی تم سے لے لینا تب بھی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا ہے۔ بہت ساری بات ہے، بہت ساری، اور کہا کہ جب تک صریح طور پر کفر نہیں دیکھ لو اس وقت تک کیا کرنا ہے؟ اس وقت تک اطاعت ہی کرنی ہے بڑی حکومت کے سلسلے میں۔ تو بڑی حکومت کے سلسلے میں جس طرح کا مزاج اور رویہ بننا ہے نا، اس لیے امور کو سدھار کر رکھنے کے لیے اسی طرح یہاں چھوٹی حکومت کے سلسلے میں مزاج دینا اور پروان چڑھانا ہے۔ یہ پروان چڑھانا، وہ جو خواتین جن کی تربیت اس حوالے سے نہیں ہوئی ہے، اور وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اور مرد، میں اور مرد، میرا شوہر، دونوں میں فرق ہے ہی نہیں، جو اتنا وہ اتنی میں، اس طرح کے مسائل ہیں مغربیت سے متاثر ہونے کی وجہ سے، تو جہاں گڑبڑیاں ہو گئی۔ لیکن آگے جو ہماری بچیاں ہیں نا،
ان کی تربیت کی ذمہ داری ہم کو اس بنیاد پر سنبھالنا چاہیے، اور ان کا ذہن اس بنیاد پر تیار کرنا کہ آپ کون ہیں. تو آپ کو ایک مرد کے تحت رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور آپ تحت رہ کر کیا کریں گے؟ ایک سلطنت کی اندرونی یعنی وزیر داخلہ کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے، اور اس طرح سے جو ذمہ داری تفویض کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس ذمہ داری کی ادائیگی آپ کی طرف سے ہوگی. تو ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، فضیلت بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ تخلیق فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دوسری وجہ جو کسبی ہے وہ کیا ہے؟ تو کہ بما انفقوا من اموالہم، اس بنیاد پر کہ یہ مال خرچ کرتے ہیں. کون؟ مرد. تو مال خرچ کرنے کی ذمہ داری ساری کی ساری کس کی ہے؟ تو جو خرچ کرے گا وہی کیا کرے گا؟ جو خرچ کرنے کا ذمہ دار ہے وہی کیا ہوگا؟ وہی کمانے کا ذمہ دار ہوگا، اور کمائے گا تو خرچ کرے گا نا. تو مال سے متعلق جو محنتیں اور کوششیں ہیں وہ ساری کی ساری کس کے ذمے؟ تو اللہ نے مرد کو قوام بنایا. وہ فطری جو صلاحیتیں ہیں ذہنی جسمانی وغیرہ کے اعتبار سے وہ تو ہے ہی، لیکن یہ خارجی جو محنت ہے نا، یہ محنت بھی مرد کو اس کا اہل بناتی ہے. اس پر بھی غور کرنا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاملہ الٹ دیں گے، الٹ کہ ہم گھر میں بیٹھیں گے اور گھر والیوں کو باہر بھیجیں گے کہ وہ کما کر لائیں. تو پھر تو ہم نے ترتیب بدل دی ہے. جب ترتیب بدلی ہے تو پھر حکومت کی طرف سے آئے گی. تو مرد کے ذمے ہی سارا معاملہ ہے، کمانے کا معاملہ، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی. اس ذمہ داری کبھی یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ معذوری ہو، مجبوری ہو، مرد ایسی صلاحیت سے محروم ہو جائے کسی خاص وجہ سے، الگ مسئلہ ہے. لیکن صحت مند رہنے کے باوجود، صلاحیت رکھنے کے باوجود لگائیں گے نہیں. چلیے آپ ہی ہم بیٹھیں گے. تو ایسے بھی بدقسمت مرد ہیں اس دنیا میں کہ جو گھر میں بیٹھتے ہیں، بچوں کو پالنے اور پوسنے کی ذمہ داری ادا کرتے، کھانا بنانے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اور بیوی کو کیا کرتے؟ باہر بیچتے ہیں. یہ ترتیب الٹتے. جب ترتیب الٹے گی نا تو بچوں کا تو خرابہ ہوگا، تربیت ان کی صحیح نہیں ہو سکے گی. جو کام، اور صرف بچوں کی بات نہیں ہے بلکہ پورے سماج اور پورے معاشرے کی بات ہے. عورتیں جس سماج اور معاشرے میں باہر نکلنے لگ جائے نا تو وہ سماج اور معاشرہ ویران ہو جائے گا، وہ سماج اور معاشرہ تباہ ہوگا. وہ لکھنے والوں نے لکھا کہ روم کی ایک حکومت ہوتی تھی بڑی مضبوط کے زمانے میں، اور ہر اعتبار سے منظم. اس وقت تک یہ حکومت منظم رہی کہ جس وقت تک مردوں کے ہاتھ میں سارے معاملات رہے. اسی طرح یونانیوں کی بھی ایک حکومت ہوا کرتی تھی. عورتیں سیاسی امور میں، سماجی امور میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی. ان کا سارا معاملہ کدھر سے تھا؟ گھر سے متعلق تھا. تو جب تک یہ معاملہ ان کے پاس تھا ٹھیک ٹھاک تھے. یہ دونوں حکومتیں اپنے وقت کی سپر پاور اور پاورفل حکومتیں تھیں، لیکن عورتوں کو باہر کیا انہوں نے، اور اختلاط کا معاملہ ہوا، اور امور میں، سلطنت میں، سیاست کے امور میں عورتوں کی دخل اندازی ہوئی نا تو یہ دونوں نقشے سے مٹ گئی. ان کو اللہ نے مٹا دیا. تو یہ بات سمجھ لینے کی کہ گھر بھی خراب ہوگا اور باہر بھی خراب ہونا ہے عورتوں کو ذمہ داری بنانے کی. اب یہ موضوع ایسا کہ جس پر بہت باتیں کی جا سکتی، لیکن موٹی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کیا کہا؟ مال کون خرچ کر رہا ہے؟ مرد. اور اس وجہ سے اللہ نے اس کو کیا بنایا ہے؟ حاکم بنایا ہے. اس بات کو ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور بچوں کی تربیت اس بنیاد پر، اور بچیوں کی تربیت اس بنیاد پر ہونی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں کون ہیں؟ تو کہا کہ فرما بردار. فرما بردار کس کی فرما برداری کرنی ہے یہاں؟ تو اللہ کی فرما برداری تو ہے ہی، شریعت کی فرما برداری، شوہر کی بھی فرما برداری کرنی ہے. شوہر کا حکم ماننا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کہی ہے، لیکن یہ جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا نا، اس مقام اور مرتبے کی عظمت کو انتہائی بلندی تک پہنچانے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کافی ہے، اور اس سے آگے کی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے. کیا بات ہے وہ؟ تو آیت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ام سلمہ کی روایت میں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ سجدہ کریں گے آپ کو، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ ادھر بڑے اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان يسجد لبعلها.
اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اب اس سے بڑھ کر مقام کی عظمت اور بڑائی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اتنا اونچا مقام ہے، اور کہا کہ ایک مرد کے جسم میں پھوڑا اگ جائے، وہ پیپ سے بھر جائے، اور ایک بیوی اس کو اپنی زبان سے صاف کرے نا، تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ شدید تاکید اس بات کی کہ ظلم بھی آپ پر ہو رہا ہو تب بھی آپ ایک حکومت سے اطاعت سے نکلنا نہیں۔ تو یہاں بھی اسی طرح کا مزاج بنانے کی بات ہوئی ہے شریعت کی طرف سے، کہا کہ فرما بردار عورتیں جو ہوں گی نا وہ نیک عورتیں ہیں، فرما بردار، بات ماننے والی۔ اور پھر کہا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ نے ان کے حقوق محفوظ کر دیے۔ پہلے کیا تھے؟ مجبور تھے، مقہور تھے، ستائی جاتی تھی، یہ اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کو اونچا مقام دیا، ان کے حقوق متعین کر دیے، اور کہا کہ تمہارے جس طرح حقوق ہے نا ان کے بھی ہے، ان کو بھی کھانا اور کپڑا وغیرہ جو ضروری چیزیں، بنیادی چیزیں نا ویسے ہی دی جائیں گی تمہاری طرف سے جس طرح تم اپنے لیے ان کو حاصل کرو گے اور اپنے لیے اختیار کرو گے۔ تو اللہ نے تو ان کے حقوق متعین کر دیے نا، حفاظت کی ہے نا، تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ حفاظت کریں۔ کس چیز کی حفاظت کریں گی؟ شوہر نہیں ہے موجود تو اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کریں گی، اور شوہر کا جو مال ہے نا اس کے مال کی بھی حفاظت کریں گے، اور اولاد کی حفاظت تو کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کیا ہے؟ اپنے شوہر کے گھر میں نگراں ہے، اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ بہترین عورتیں کون ہیں؟ کون؟ تو الذی اذا نظر الیہا سرتہ، شوہر جس کی طرف دیکھے نا تو دیکھنے سے اسے خوشی ہو، خوش کر دے، اور حکم دے شوہر تو اس کی فرما برداری کرے، اور شوہر موجود نہیں ہے نا تو اس کی خیر خواہی کرے، مال کی اور اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرے۔ تو یہ فرما بردار اور نیک عورتوں کی تصویر ہے جو اسلام نے ہمارے سامنے رکھی ہے، اور اسی تصویر کی بنیاد پر بچیوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ اس تصویر کی بنیاد پر نہیں جس کا ذکر آگے ہو رہا ہے۔ وہ تصویر کیا ہے؟ تو کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن کی نافرمانی کا ڈر تمہیں ہو رہا ہے۔ تو نشوز کا لفظ استعمال کیا گیا، اور نشوز میں جو معنی ہے وہ ارتفاع کا ہے، اٹھنے کا۔ تو اٹھنا مطلب کیا ہے؟ تو اوپر کس کو رکھا اللہ نے؟ شوہر کو رکھا نا۔ تو اب یہ بیوی مقابل میں آ رہی ہے، اوپر ہو رہی ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ نہیں میں مانتی، میں تم کو جو کرنا ہے کر لو۔ شوہر کی عزت کا خیال نہیں رکھتی، شوہر کو مقام نہیں دیتی ہے، اس کی اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، یہ تصویر کہا اللہ نے کہ اگر اس طرح کی تصویر سامنے آتی ہے نا تو پھر کیا کرو؟ کہا کہ فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو۔ نصیحت زبانی طور پر ہوتی ہے تو اچھے نرمی کے الفاظ کے ذریعے سے ان کو سمجھاؤ۔ پھر کہا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں ان کو الگ کر دو، ان سے دوری اختیار کر لو بستروں میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ بستر الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر سے باہر کر دو، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، گھر میں ہی یہ جدائی اختیار کرنی ہے، بستر الگ کرنا ہے، گھر الگ نہیں کرنا ہے۔ اور تیسرے مرحلے پر کہا نبی کو، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ ترتیب اور تدریج کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی پہلے یہ، پھر یہ، پھر یہ، اور کہا کہ ایک ساتھ بھی اگر ضرورت محسوس ہونا تو یہ تدبیریں اختیار کر سکتے ہیں، یعنی زبانی طور پر سمجھائیں گے بھی، بستر میں دوری بنا لیں گے اور ماریں گے بھی۔ تو اب مارنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، چہرے پر نہیں مارنا، کسی کو بھی نہیں مارنا، چہرے پر، بیوی کو بھی نہیں مارنا ہے، اور ایسی تکلیف نہیں دینا کہ جس کے نشانات ظاہر ہوں۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ یہ کیسی بات ہوگی کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ لونڈی کا سا سلوک کرے، یعنی پیٹے، اور پھر صورت یہ بنے کہ رات میں اس کے پاس جائے. تو جس کے ساتھ پاس رات میں جانا نا، اس کے ساتھ بے رحمانہ اور جانوروں جیسا سلوک کیسے کر سکتا ہے ایک آدمی؟ تو اس طرح تین چیزیں تو کہی ہے یہاں شریعت نے، اور تینوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تینوں پر ایک الگ عنوان سے گفتگو کی جا سکتی ہے. پہلی بات یہ کہ دیکھیے، فَعِظُوهُنَّ کا نصیحت، نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ منہ سے سمجھانے کو. تو منہ سے سمجھانے کو پہلے نمبر پر رکھا ہے. پھر تو اگر نرمی سے کام چلے تو سختی اختیار نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک اصول ہے جو شریعت نے ہم کو یہاں دیا ہے. نرمی سے کام چلے تو سختی کرنا پسندیدہ نہیں ہے. اور اصل میں کیا ہے؟ تو اصل نرمی ہی ہے. شریعت میں تمام امور اور تمام معاملات میں کیا ہے؟ نرمی ہی اختیار کرنی ہے. تو پہلے زبانی طور پر نصیحت کیجیے، سمجھ میں آ جائے. یہ پھر جو میاں اور بیوی کا تعلق ہے نا، یہ تعلق کچھ تقاضا کرتا ہے. یہ اس تعلق کو ذرا دوری میں تبدیل کیجیے، سمجھائیے کہ کیا ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے. تو اس طرح ابھی تھوڑی سی دوری پیدا کر کے ان کو بتلائیے کہ پوری دوری ہو تو پھر کیسا محسوس ہو سکتا ہے، یہ سمجھائیے ان کو. تو اگر واقعتاً ایک عورت ہے اور اس کی نسوانیت کی جو فطرت ہے وہ محفوظ ہے، سالم ہے، یہ چھوٹی سی جدائی بھی اس کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے کافی ہو سکتی ہے. لیکن اگر نسوانیت متاثر ہو گئی ہے اور نسوانیت نے زرانیت کی جگہ کیا ہے؟ مردانہ پن نے لے لیا ہے، جیسا کہ بہت سارے عورتوں اور خواتین کے اندر یہ مصیبت پیدا ہو گئی ہے. کہا کہ مارو. تو بات میں ختم کر رہا ہوں کہ یہاں علماء تفسیر نے لکھا کہ اس وقت بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو یہ فلسفہ بگاڑتے ہیں کہ مارنا نہیں چاہیے، بالکل نہیں مارنا چاہیے. کیوں نہیں مارنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ مارنے سے دل سخت ہو جاتا ہے. تو مارنے والے کا دل بھی سخت ہو جائے گا، اور جس کو مارا جائے نا اس کے اندر بھی قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. شریعت یہ بات نہیں کہتی ہے. شریعت کا مزاج کیا ہے؟ تو اصل تو یہ ہے کہ سمجھانا ہی ہے، نصیحت ہی کرنی ہے. اور قرآن ڈراتا ہے جنت جہنم وغیرہ، تو یہ وعظ ہے. اسی کو وعظ کہتے ہیں، ڈرائیے یا لالچ دیجیے، یہ وعد ہے. اور ضرورت پڑے تو پھر کیا ہے آگے؟ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہاتھ کاٹ ڈالو. ضرورت پڑے تو کیا کہتا ہے؟ نہیں، کوڑے مارو، 100 کوڑے 80 کوڑے مارو. اور اس سے آگے کی بات کرتا ہے شریعت، کیا کہتی ہے؟ کرتی ہے، کہتی کہ قتل کر ڈالو. قتل کب؟ جبکہ زناکار ہوں، بدکار ہوں اور شادی شدہ ہو کر یہ حرکت کریں. تو یہ سختیاں بھی شریعت کی طرف سے کی گئی ہیں، یہ بھی مؤثر ہے. تو علی الاطلاق مطلق طور پر یہ فلسفہ بگاڑنا کہ صرف منہ سے ہی چلے گا، اور علی الاطلاق یہ طریقہ اختیار کرنا کہ نہیں جب سمجھائیں گے تو لاٹھی سے سمجھائیں گے، یہ دونوں طریقے کیا ہے؟ غلط ہیں. سارے طریقے ہیں. پہلے نمبر پر کس کو رکھنا یہ الگ مسئلہ، لیکن ضرورت کے وقت سارے طریقوں کو، راستوں کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ نے کہا کہ اگر سمجھانے پر سمجھ لیتی ہیں اور صحیح راستے پر آ جاتی ہیں، نشوز کو چھوڑ دیتی ہیں نا، تو پھر ان کے خلاف راستہ نہیں ڈھونڈنا. ایسا طریقہ نہیں کہ کسی طرح ان کو سائڈ کرنا ہے. کہا کہ اوپر ہونے کا غلط استعمال نہیں کرنا. کیا نصیحت کی؟ کہ ان اللہ کان علیٰ کبیرا. یہ بات تم کو یاد رکھنی ہے کہ سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ ہے، بڑائی والا ہے. تو اپنی بڑائی مسلط نہیں کرتا وہ، اور بڑائی کا غلط استعمال نہیں کرتا. اگر تم نے کیا تو پھر وہ جو اونچا ہے نا، بلند ہے اور برتر ہے، وہ تم کو پکڑ دے گا. تو اس طرح سے قوام بھی بنایا، قوام بنا کر ذمہ داری دی، اور ذمہ داری کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی ترغیب بھی آخر میں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، سب ایک آیت کریمہ میں پورے گھر کا نقشہ اللہ نے ہم کو سمجھا دیا ہے. پڑھنا چاہیے، اور تدبر اور تفکر کی بنیاد پہ، غور و خوض کی بنیاد پر پڑھنا چاہیے، اور مسائل سیکھنے اور سمجھنے چاہیے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خیر.